بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دو جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کرتے ہو۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں اپنے رب کی طرف سے فضل اور اس کی رحمت ملے، آپ اپنی امت سے یہ فرمائیے تو خوشی مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فضل پر خوشی منانے کا اپنی امت کو حکم ارشاد فرماؤ۔ جب خود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کی خوشی ہو، آپ کے کردار کی خوشی ہو، آپ کی اولاد کی خوشی ہو، آپ کی امت کی خوشی ہو، آپ کے دین کے بڑھنے کی جو خوشیاں ہیں اس کی خوشی ہو، ہر خوشی پر اللہ تعالیٰ جل شانہ عام اذن عطا فرماتا ہے اور عام حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی امت کو ارشاد فرما دیجئے کہ وہ امت آپ کی ان چیزوں پر خوشیاں منائے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اب جب خوشی کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے تو اور کس دلیل کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ جس دلیل کے سہارے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کا اظہار کریں۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت کو درس دیا ہے، کیونکہ آپ کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب خود یہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی آمد کی خوشی منائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سوموار کا روزہ رکھنا شروع کیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس پر سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سوموار کا روزہ کیسا ہے؟ کیا ہمارے لیے فرض ہے، آپ کے لیے فرض ہے، یا امت کے لیے فرض ہے؟ یہ کیا معاملات کیا ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرض والی بات نہیں ہے، آج کے دن سوموار والے دن میرا میلاد ہے، میری ولادت ہے، میں اپنی ولادت کی خوشی میں یہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام خود خوشی کا اظہار فرماتے ہیں تو اس اظہار کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے امت کو پابند نہیں کیا کہ صرف روزہ رکھو گے تو تبھی خوشی ہوگی۔ کسی بھی طرح اظہار محبت کرنا، اظہار خوشی کرنا، یہ میلاد کی خوشیوں کی ایک دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے کسی عمل سے اگر کوئی مومن جڑتا ہے اور مومن اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس پر اگر اجازت ہے تو جن محبوب پاک علیہ السلام کی آمد کی برکت سے کائنات والوں کو سارے اعمال ملے، سب کے سب اعمال کرنے کی جرت ملی، سب کے سب اعمال کرنے کی سعادت ملی، تو کیا اس دن جس دن سے اس کائنات ارضی و سماوی کو یہ خوشیاں نصیب ہوئیں، اس دن کے آغاز، اس دن کی عود کرانے سے، دوبارہ لوٹ کے آنے سے، اس دن پر خوشی منانا جائز نہیں؟ اس پر تعدد کے ساتھ احادیث طیبات موجود ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ میرے رب نے میری آمد سے کائنات کے سارے اندھیرے جو ہے وہ اجالوں میں بدل دیے۔ میں زمین پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک اور ستھرا کر دیا۔ اب یہ چھوٹی بات ہے کہ ساری کائنات کے سارے پانی اکٹھے ہو جائیں، یعنی دنیا کے اندر یہ دستور ہے اور یہ ایک سائنسی تحقیق بھی ہے کہ پوری دنیا کے اوپر 70% پانی اور 30% خشکی ہے، یعنی پانی زیادہ ہے اور خشکی تھوڑی ہے۔ 70% پوری دنیا کے پانی کئی ہزار بار جمع ہو جائیں تو زمین کو غسل دے کر پاک نہیں کر سکتے جو میرے محبوب علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ تو اس سے بڑی کیا خوشیاں ہو سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے ساری کائنات طاہر و مطہر ہو گئی، ساری دھرتی جو ہے وہ قابل نماز ہو گئی،
ساری دھرتی جو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دی، تو یہ کیا خوبصورت آمد کی خوشی کی دلیل ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا، ہوا خیر مما یجمعون، محبوب یہ ساری کائنات کی ساری نعمتیں اکٹھے کر کے راہ خدا میں قربان کر دیں، اس خوشی کو نہیں پہنچ سکتے جو میرے محبوب کی آمد کی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین کے اس عنایت والے اور کرم والے سندیس اور اللہ تعالیٰ کے اس خوشخبری والے پیغام پر یہی لفظ بنتے ہیں کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں نصیب فرمائے۔